حال ہی میں بک سونک یوٹیوب چینل پر ایک کامنٹ میں کسی نے ایک بہت دلچسپ سوال پوچھا۔ اچھا؟ جی، سوال یہ تھا کہ کیا کوئی کتاب اخلاقی یا غیر اخلاقی ہو سکتی ہے؟ اور یہ سوال مجھے سیدھا ایک ایسے کلاسک ناول کی طرف لے گیا جو ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے لوگوں کو مسحور بھی کرتا ہے اور پریشان بھی۔ آپ آسکو وائلڈ کی دا پکچر آف ڈورین گرے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ تو آج ہم اسی ناول کے کچھ منتخب حصوں میں گہرائی تک اتریں گے۔ اور ہمارے پاس اس ناول کے وہ اقتباسات ہیں جو اس کی روح کو، مطلب اس کے مرکزی خیال کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم حسن، فن اور گناہ کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اس کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ کھوجیں کہ کیسے ایک معصوم سی خواہش روح کی مکمل تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اس کہانی کے مرکز میں 3 بڑے دلچسپ کردار ہیں۔ جی، ایک باصلاحیت مصور بیسل ہالوورڈ، ایک ذہین مگر دنیا سے بیزار نواب لارڈ ہنری وٹن، اور ایک غیر معمولی حسین نوجوان ڈورین گرے جس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ کہانی کا آغاز مصور بیسل ہالوورڈ کے اسٹوڈیو سے ہوتا ہے اور ماحول بہت ہی پرتعیاش ہے۔ کمرے میں گلابوں کی مہک ہے، مشرق کے عطروں کی خوشبو رچی بسی ہے، اور بیچوں بیچ ایک نوجوان کی مکمل قد کی تصویر رکھی ہے جو اتنی حسین ہے کہ بس نظر ٹھہر جائے۔ یہ تصویر بیسل نے بنائی ہے اور وہ اسے اپنی زندگی کا شاہکار سمجھتا ہے، لیکن جب لارڈ ہنری اسے نمائش میں بھیجنے کا مشورہ دیتا ہے تو بیسل صاف انکار کر دیتا ہے۔ لیکن کیوں؟ ایک فنکار اپنے شاہکار کو دنیا سے کیوں چھپانا چاہے گا؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ وہ کہتا ہے، اس میں میرا بہت کچھ ظاہر ہو گیا ہے، میں نے اس میں اپنی روح کا راز ڈال دیا ہے، اور یہاں وائلڈ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہی دباچے میں اس کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ اچھا؟ وہ کہتا ہے کہ فن کا مقصد فن کو ظاہر کرنا اور فنکار کو چھپانا ہے۔ یہ اس کی آرٹ فار آرٹ سیک یا فن برائے فن کی تحریک کا دفاع ہے۔ یعنی فن کو کسی اخلاقی مقصد کا پابند نہیں ہونا چاہیے، اسے صرف خوبصورت ہونا چاہیے۔ بالکل، اور یہ بات اس وقت کے وکٹورین انگلینڈ کے لیے ایک دھماکے کی طرح تھی، جہاں ہر کہانی سے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق نکالنا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ تو بیسل کا یہ ڈر کہ اس نے تصویر میں خود کو ظاہر کر دیا ہے، وہ تو وائلڈ کے اپنے نظریے کے خلاف جاتا ہے نا؟ جی، اور یہیں پر کہانی کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ بیسل کا ڈورین کے لیے ایک شدید قسم کا لگاؤ تھا۔ وکٹورین دور میں ایسے جذبات کا کھلے عام اظہار تو ناممکن تھا، تو اس نے اپنا سارا جذبہ، اپنی ساری عبادت اس پینٹنگ میں ڈال دی ہے۔ وہ تصویر صرف ڈورین کی خوبصورتی کا عکس نہیں، بلکہ بیسل کی دبی ہوئی محبت کا بھی اظہار ہے، اسی لیے وہ اسے دنیا سے چھپانا چاہتا ہے۔ اچھا، اور اسی کشمکش کے بیچ کہانی میں لارڈ ہنری وٹن کی آمد ہوتی ہے، ایک ایسا کردار جو اپنے فلسفے سے کسی کو بھی مسحور کر سکتا ہے۔ بہت ہی کرشماتی کردار ہے۔ وہ آتے ہی جوانی اور حسن کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آزمائش سے چھٹکارا پانے کا واحد طریقہ اس کے آگے ہتھیار ڈال دینا ہے۔ اس کے خیالات بہت دلکش ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں خطرناک بھی محسوس ہوتے ہیں۔ بالکل، لارڈ ہنری کا فلسفہ، جسے وہ نیا ہیڈونزم کہتا ہے، وہی کہانی کا مرکزی محرک بنتا ہے۔ وہ ڈورین کو بتاتا ہے کہ اس کا حسن اور جوانی ایک مختصر خزانے کی طرح ہیں جو جلد ہی چھن جائیں گے۔ جو دیوتا دیتے ہیں وہ بہت جلد واپس بھی لے لیتے ہیں۔ جی، اور لارڈ ہنری کے یہی الفاظ ڈورین کے دل میں ایک خوفناک خواہش پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی مکمل تصویر دیکھتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، کاش یہ تصویر میری جگہ بوڑھی ہو اور میں ہمیشہ جوان رہوں۔ اور یہ صرف ایک جذباتی خواہش نہیں، یہ ایک طرح سے اپنی روح کا سودا ہے، ایک ایسی دعا جو قبول ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ کلاسک فاسٹین بارگن ہے۔ اس نے اپنی روح کے بدلے دائمی جوانی خرید لی ہے، اور اب اس کی زندگی کا ہر عمل، ہر گناہ اس کے چہرے پر نہیں بلکہ اس تصویر پر اپنا نشان چھوڑے گا۔ یہاں سے معاملہ واقعی دلچسپ اور پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈورین کو ایک نوجوان ایکٹریس سبل وین سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سبل سے نہیں بلکہ اس کے فن سے محبت کرتا ہے۔ ہر رات وہ اسے شیکسپیئر کی ایک نئی ہیروئن کے روپ میں دیکھتا ہے، وہ اس کی اداکاری کا دیوانہ ہے۔ یہاں فن اور حقیقت کا تصادم بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔
سبل کو جب ڈورین سے حقیقی محبت ہوتی ہے تو وہ سٹیج پر اداکاری نہیں کر پاتی، اس کی پرفارمنس بے جان ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ ڈورین سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے سکھایا ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، اب میں ان سایوں کی نقل نہیں کر سکتی۔ اور ڈورین کا رد عمل ناقابل یقین حد تک ظالمانہ ہوتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے، تم نے میری محبت کو مار دیا ہے، تمہارے فن کے بغیر تم کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ صرف لارڈ ہنری کے اثر کا نتیجہ ہے یا اس کے اندر یہ تاریکی پہلے سے موجود تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ شاید لارڈ ہنری نے صرف ان بیجوں کو پانی دیا جو ڈورین کی شخصیت میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ جب ڈورین گھر واپس آ کر اپنی تصویر کو دیکھتا ہے تو وہ بدل چکی ہوتی ہے۔ جی، اسے اپنے ہونٹوں کے گرد ظلم کی ایک ہلکی سی لکیر نظر آتی ہے۔ تصویر بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ تصویر اب صرف ایک تصویر نہیں رہی، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ ڈورین کے ضمیر کا جیتا جاگتا ثبوت بن گئی تھی۔ ایک ایسا آئینہ جس میں اس کے گناہوں کا عکس صاف نظر آتا تھا۔ بالکل، اور سمبل کی خودکشی کی خبر سن کر بھی وہ کچھ دیر تو پچھتاتا ہے، لیکن لارڈ ہنری اسے یہ باور کرا دیتا ہے کہ یہ ایک المناک لیکن خوبصورت رومانی کہانی کا اختتام ہے۔ تو وہ اس واقعے کو بھی اپنی زندگی کے حسی تجربات میں سے ایک سمجھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ جی، وہ اپنی روح پر لگے پہلے داغ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ڈورین اپنی روح کو، یعنی اس تصویر کو، ایک پرانے بند کمرے میں چھپا دیتا ہے۔ اس آزادی کا وہ کیا کرتا ہے؟ کیا یہ اسے خوشی دیتی ہے یا یہ ایک آہستہ زہر ثابت ہوتی ہے؟ یہی اس کہانی کا سب سے خوفناک حصہ ہے۔ لارڈ ہنری اسے ایک زرد جلد والی کتاب بھیجتا ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کیا خاص ہے؟ یہ وائلڈ کا ایک فرانسیسی ناول آر ریبورٹس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کتاب ڈورین کے لیے گناہ کرنے کا ایک فکری اور جمالیاتی جواز بن جاتی ہے۔ ایک جواز؟ مطلب؟ یہ کتاب اسے سکھاتی ہے کہ زندگی خود ایک فن ہے اور تجربے کی کوئی اخلاقی حد نہیں ہونی چاہیے۔ ڈورین کے لیے یہ کتاب ایک زہریلی صحیفے کی طرح بن جاتی ہے۔ وہ دوہری زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کے سامنے وہ اب بھی وہی معصوم حسین نوجوان ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ لندن کے بدنام ترین علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اکثر اوپر اس بند کمرے میں جاتا ہے، ایک ہاتھ میں آئینہ لے کر اپنا بے داغ جوان چہرہ دیکھتا، اور پھر دیوار پر لگی تصویر کو دیکھتا، جس پر ہر گناہ کے ساتھ ایک نئی جھرری یا ایک نیا بدنما داغ نمودار ہو رہا ہوتا تھا۔ اور یہ تضاد اسے اذیت نہیں دیتا، بلکہ ایک عجیب سی خوشی دیتا ہے۔ وہ اپنی خوبصورتی کا اور زیادہ دیوانہ اور اپنی روح کے زوال میں اور زیادہ دلچسپی لینے لگتا ہے۔ یہ تو نفسیاتی طور پر بہت ہی پریشان کن بات ہے، یعنی وہ اپنے ہی زوال سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ دوہری زندگی کا تصور آج بھی بہت متعلقہ ہے نا؟ سوشل میڈیا پر ہم سب اپنی ایک بہترین تصویر پیش کرتے ہیں، جبکہ ہماری حقیقت شاید کچھ اور ہو۔ صحیح کہا۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، ڈورین کی جوانی قائم رہتی ہے، لیکن اس کی شہرت خراب ہو چکی ہے۔ ایک رات مصور بیسل ہالورڈ اس سے ملنے آتا ہے۔ جی، اور وہ ان افواہوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بیسل اس سے کہتا ہے، مجھے تمہاری روح دیکھنی ہے۔ یہ سن کر ڈورین پر ایک جنون طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آؤ میں تمہیں تمہارا شاہکار دکھاتا ہوں۔ وہ اسے اوپر اس بند کمرے میں لے جاتا ہے اور تصویر پر سے پردہ ہٹا دیتا ہے۔ تصویر اب ایک بدصورت شیطانی مخلوق کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ بیسل یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ ڈورین سے توبہ کرنے اور دعا مانگنے کو کہتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے۔ جی، یہی کہانی کا کلائمیکس ہے۔ اپنے راز کے فاش ہونے کے خوف اور اس غصے میں کہ بیسل اسے اخلاقیات کا درس دے رہا ہے، ڈورین ایک چھری اٹھاتا ہے اور بیسل کو قتل کر دیتا ہے۔ اپنی ہی خالق کا قتل۔ یہ اس کی روح کے مکمل زوال کی علامت ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ایک پرانے سائنسدان دوست کو بلیک میل کر کے لاش کو تیزاب میں تحلیل کروا دیتا ہے۔ اب وہ صرف ایک گناہگار نہیں، بلکہ ایک قاتل بھی ہے۔ کہانی کے آخر میں ڈورین تھک چکا ہے۔ وہ اپنی زندگی سے، اپنے گناہوں سے بیزار ہو چکا ہے۔ وہ ایک اچھا کام کر کے اپنی روح کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، وہ ایک گاؤں کی معصوم لڑکی ہیٹی مورٹن کو اپنی ہوش کا نشانہ بنانے کا موقع ملنے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے۔ اسے امید ہوتی ہے کہ اس ایک نیکی سے شاید تصویر پر پڑا کوئی داغ دھل جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نہیں، جب وہ واپس آ کر تصویر کو دیکھتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ چکی ہوتی ہے۔
اس کی آنکھوں میں مکاری اور ہونٹوں پر منافقت کی ایک جھرری نمودار ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کی نیکی کا الٹا اثر ہوا؟ کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ اس کی نام نہاد نیکی کا مقصد حقیقی توبہ نہیں بلکہ خود پسندی اور تجسس تھا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ بدل سکتا ہے، اس لیے اس منافقت نے اس کی روح پر ایک اور داغ لگا دیا۔ تو اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آخر میں ڈورین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی تمام مصیبتوں کی جڑ یہ تصویر ہے، یہ تصویر جو اس کا ضمیر ہے، اس کی روح۔ اور وہ اسے تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ وہی چھری اٹھاتا ہے جس سے اس نے بیسل کو قتل کیا تھا اور پوری طاقت سے تصویر پر وار کرتا ہے۔ لیکن تصویر کو تباہ کرنے کا مطلب تو اپنی روح کو مارنا تھا۔ جی، جادو الٹا ہو جاتا ہے۔ ایک چیخ کی آواز آتی ہے۔ جب نوکر دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دیوار پر ان کے مالک کی تصویر اپنی اصلی بے داغ خوبصورتی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اور فرش پر؟ فرش پر ایک بوڑھا بدصورت جھریوں بھرے شخص کی لاش پڑی ہے جس کے دل میں چھری پیوست ہے۔ وہ اسے اس کی انگلیوں پر پہنی انگوٹھیوں سے پہچانتے ہیں۔ تو ایک معصوم خواہش سے شروع ہونے والا سفر گناہ، قتل اور خود کی تباہی پر ختم ہوا۔ یہ کہانی حسن پرستی کی تاریک ترین شکل کو بے نقاب کرتی ہے۔ اور یہ ہمیں ہمارے ابتدائی سوال پر واپس لاتی ہے کہ کیا کوئی کتاب اخلاقی یا غیر اخلاقی ہو سکتی ہے؟ شاید وائلڈ یہ کہہ رہا ہے کہ کتاب خود کچھ نہیں ہوتی، لیکن اس کے نظریات کو جب زندگی میں بغیر کسی اخلاقی پابندی کے اپنایا جائے تو اس کے نتائج بہت حقیقی اور اکثر تباہ کن ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ کہانی اخلاقیات سے بالاتر ہو کر صرف حسن اور لذت کی زندگی گزارنے کی کوشش کے انجام کو دکھاتی ہے۔ لارڈ ہنری کا ایک مشہور قول تھا کہ روح کو حواس کے ذریعے اور حواس کو روح کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ڈورین گرے کی کہانی کو دیکھتے ہوئے کیا یہ واقعی ممکن ہے یا یہ صرف ایک خوبصورت مگر خطرناک خیال ہے جو بالآخر تباہی کی طرف ہی لے جاتا ہے؟